حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہودیوں پر حملہ کیا تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے. ایک چرواہا آیا، اسود نامی تھا، اور جب اس کی نظر خیموں پر پڑی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قریب آ گیا اور پوچھا کہ آپ کا سردار کون ہے، آپ کا بادشاہ کون ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف. جب وہ مذاق کرنے لگ گیا کہ کسی بادشاہ کے ہاں بغیر پروٹوکول کے کیسے جایا جا سکتا ہے، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. جب اصرار کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے خیمے سے اندر داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی دربان ہے، نہ کوئی گارڈ ہے پاس. کائنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظر لگتی ہے تو دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے یہاں پر آمادہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی الہ نہیں ہے اس دنیا میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس اعرابی نے کہا، اس دیہاتی نے کہا، اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا گارنٹی دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو ہم آپ کو اپنے گلے سے لگا لیں گے. وہ حیران ہو گیا کہ پوری کائنات کا بادشاہ مجھے گلے سے لگا لے گا، میں کالا کلوٹا غلام، میرے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے ایمان لانے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے اور آپ کی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دیں گے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مجھے حکم کریں میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو نماز کی دعوت دوں. آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہوں. حج کا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو حج کی دعوت دوں. اس وقت قتال ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہاد ہو رہا ہے، تو آپ جہاد کریں. تو اس نے کہا دو حال سے خالی نہیں ہوتا ہے جہاد، یا انسان غازی بن جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے اور آپ کی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دیں گے. تلوار لے کر نکلتا ہے جہاد کی طرف اور شہید ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دیکھتے ہیں ایک شخص پڑا ہوا ہے وہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اسے ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ آج اسے آپ نہیں پہچان رہے ہیں لیکن میں اسے پہچان رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدبو، جسم کی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دیا ہے. اب وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا، ابھی تک کوئی نماز ادا نہیں کی، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں کیا ہے، لیکن ایک لمحہ پہلے کلمہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر. تو میرے بھائیو، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ میرا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز میں حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پر بھیجا، وہاں پر وہ قیدی ہو گئے. جب بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اپنی توحید سے منکر ہو جاؤ، میں آپ کو رہا کر دوں گا. صحابی نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہاں پر تیل گرم کر کے رکھا اور اس میں ایک غلام کو ڈالا. اتنا گرم تیل تھا کہ اس کے اعضاء جدا ہو گئے. تو اس صحابی سے فرمایا اس بادشاہ نے کہ اگر آپ ایمان سے آپ ایمان توحید کا انکار نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی میں یہ سلوک کروں گا. تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس وقت سے میں نے یہ دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے موت اس وقت تک نہ دینا جب میں تیرے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے. اتنا مضبوط ایمان ہوتا تھا صحابہ کرام. تو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے میری تو دعا قبول ہو جائے گی. تو وہ بادشاہ اس کا جذبہ دیکھ کر، ایمانی جذبہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ بن جائے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔